معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ سالانہ تفسیر قرآن پروگرام جو میں سمجھتا ہوں یہ نواں سالانہ ہمارا پروگرام ہے جو ہر سال تحریک سنی جماعت اصلاحی کی جانب سے کیا جاتا تھا کہ پہلے 3 دن پھر 2 دن اور اب قرآن مجید سمجھنے والی کتاب ہے، یہ اللہ کا میسج ہے جو ہمارے اور آپ کے نام آیا ہے۔ ہر انسان کے نام اللہ کا پیغام ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے، ان پر نازل ہوا مگر ہمارے لیے اترا ہے۔ یہ صرف صحابہ کے لیے قرآن نہیں تھا، یہ صرف تابعین تابعین کے لیے قرآن ہر انسان کے لیے قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا قرآن اس کے لیے اترا ہے۔ اب تو قرآن کو ٹینشن سمجھا جاتا ہے کہ بھی 10 دن سن لیا ٹینشن ختم ہو گیا۔ جو قوم قرآن کو ٹینشن سمجھے، قرآن تو سارے ٹینشنوں کو دور کرنے والا ہے، مگر اس قوم نے قرآن کو ہی ٹینشن سمجھ لیا ہے، تب جو ٹینشن دور کرنے والی کتاب تھی وہی ٹینشن بن گئی ہے، تو پھر ہمارے ٹینشن کہاں سے دور ہوں گے؟ اللہ نے جس کتاب کو ٹینشن دور کرنے والی کتاب بنایا، آج وہ کتاب اس کے ماننے والوں کی نظر میں ایک ٹینشن بن گئی ہے۔ قرآن کے ساتھ ہماری ناانصافی در حقیقت یہی اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم خود اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ، اپنی مذہبی کتاب قرآن کے ساتھ ہم خود انصاف نہیں کر رہے ہیں، اس لیے دنیا ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ کسی نے کہا، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے اذان کا حکم دیا گیا، مؤذن صاحب کو نہیں پتا کتنے نمازی آئیں گے، ان کا کام ہے اذان دینے کا۔ اب کوئی نمازی نہ آئے تب بھی اذان دینی ہے، مسجد فل ہو جائے تب بھی اذان دینی ہے۔ تحریک سنی جماعت اصلاحی کے اراکین نے ہر سال یہ تحریک ہی کا جو ہے خاصہ ہے کہ رابوڑی میں جو قرآن سمجھنے، قرآن کی تفسیر کا جو بیداری پیدا کی ہے وہ فضل تعالیٰ یہ سنی جماعت اصلاحی نے کی ہے۔ اس سے پہلے بھی تحریکیں بہت تھیں اور آج بھی ہیں، مگر سنی جماعت اصلاحی نے ہمیشہ ان مدوں کو اٹھایا ہے جو وقت کی ضرورت ہے۔ وہ اس وقت جب کہ قرآن سمجھنے کا معاملہ ہی نہیں تھا، آج سے 12 سال پہلے، 15 سال پہلے، جب معاملہ یہ تھا کہ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہمارے مدرسے میں قرآن کی تعلیم صحیح نہیں ہوتی، دارالعلوم تو چل رہے ہیں، ہم حافظ بنا کے، میں سب جگہ یہ بات بول رہا ہوں کہ یہ تم نے دارالعلوم کھول کر کے جو پورے چندے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، سمجھے نا، ہر جگہ پر پورے علاقے کے چندے کا ٹھیکہ دارالعلوم والوں نے لے رکھا ہے۔ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ 15 بچے۔ کتنے پڑھ رہے ہیں؟ 20 بچے۔ کیا پڑھا رہے ہو؟ حافظ۔ تو حافظ تو پہلے سے آلریڈی مارکیٹ میں اتنا مال پڑا ہے، پہلے اسے تو کھپنے دو۔ یہ اتنے حافظ ہیں کہ اگر 20 سال تک کوئی حافظ نہ بھی بنے گا تو مارکیٹ میں اتنے حافظ ہیں کہ کام چلایا جا سکتا ہے۔ مسجد سال میں ایک بنتی ہے مگر حافظ ہزاروں بنتے ہیں، تو پیسہ قوم کا وہاں جا رہا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم حافظ بنا کر کہاں بیچتے ہیں؟ بہار شریف، یو پی شریف، کہاں بیچتے ہیں؟ پیسہ رابوڑی کا لگا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ سنی جماعت اصلاحی نے لوگوں کو کیا مزاج دیا ہے، بس کھاؤ پکاؤ، بس لوگوں نے بس قوم کی جہالت کا فائدہ اٹھایا ہے۔ بہرحال میں کر رہا تھا کہ ہم نے 15 بچے 20 بچے سارے رابوڑی کی زکوٰۃ ہم نے لے لی۔ کسی رابوڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ سب جگہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو اسی کی مثال ہے۔
سارے علاقے کی زکات ہم نے جمع کر لی. معلوم ہے ہمارے سامنے کتنے مسئلے آئے ہیں. لوگوں نے کہا انہی مدرسوں میں زکات جائے گی جہاں غریب یتیم بچے پڑھتے ہیں, ان کے گھر کی شریعت ٹھیکہ لے رکھا ہے. یہ ہمارے سامنے مسئلہ آیا ہے کہ آپ کے مدرسے میں غریب یتیم بچے نہیں پڑھتے, ہم زکات کیسے. ان لوگوں نے ایسی ایسی باتیں اڑائی ہیں, ان کے گھر کی شریعت ہے, دین ان کے گھر کا ہے کہ وہی زکات دی جائے گی جہاں غریب یتیم بچے پڑھیں گے. دکھانے کے لیے بچے پڑھ رہے ہیں صاحب, یتیم کوئی نہیں ہے, زبردستی یتیم بنا کے رکھا ہے. اگر ہم مدرسوں کا جائزہ لینا کہ جو یتیم خانے مدرسوں کے چل رہے ہیں نا, ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں, یہ اندر کی بات ہے, اور چونکہ میں اندر والا آدمی اس لیے مجھے سب پتا ہے, سمجھے نا, کہ جو یتیم خانے کے نام پہ جو مدرسے چلتے ہیں, ایمانداری کی بات یہ کہ اگر 100 بچے ہیں نا تو اس میں ایک یتیم ملنا مشکل ہے. اور چندہ کائے کے لیے لیا جا رہا ہے یتیم بچے. اب آدمی آتا ہے سامنے سے, ارے بھائی یتیم بچے پڑھتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے بھائی 10,000 کی رسید کاٹو, 20,000 کی کاٹو, 50,000 کی. ایمانداری کی بات بتائیے مجھے, آپ نے علاقے کا چندہ لیا, ٹھیک ہے, پورے علاقے کی زکات لی, آپ نے کیا کیا, حافظ بنایا, وہ پیسہ حافظ میں لگایا. کہاں گیا حافظ؟ یو پی. کہاں گیا؟ بہار. کدھر گیا؟ بنگال. اب یہ جو پیسہ تھا مثلا جو ہے رابڑی کا, تھانے کا, اب یہ بتائیے مجھے کہ یہاں کے حالات کون سدھارے گا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ زکات وہی لے مدرسے والے, جب تم زکات کے ٹھیکیدار ہو تو اس علاقے کے سماج, اس علاقے کے سدھار کے بھی ٹھیکیدار تم ہی بننے چاہیے. زکات کے ٹھیکیدار آپ ہونا تو اس علاقے کو تم ہی سنبھالو, اس علاقے کو وہی لے گا, اس علاقے کی زکات وہی لے گا جو اس علاقے کو, یہاں کے نوجوانوں کے اندر سدھار پیدا کرے گا, یہاں کی عورتوں کے اندر, بچوں کے اندر. زکات تم لوگے تو یہاں سدھارنے کون آئے گا؟ آج قوم کا پیسہ اتنا زیادہ بلا وجہ خرچ ہو رہا ہے. ادھر 10 بچے پڑھ رہے ہیں, پڑھنا کچھ نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے سب کیا چل رہا ہے, سمجھے نا. لیکن چونکہ زکات, چندہ نہیں جانا چاہیے باہر, چندہ کوئی اور نہ لے, ہم لیں. لیکن پھر یہ جو شرابی بن رہے ہیں, چرسلے گردلے, اس کا کیا ہوگا؟ تم نے حافظ بنا کے, عالم بنا کے بہار بھیجا, بنگال بھیجا, یو پی بھیجا, تو یار رابڑی کو کون دیکھے گا؟ علاقے کو کون دیکھے گا؟ یہاں جو چرسلے بننا ہے اس کو کون دیکھے گا؟ یہاں کی لڑکیاں بگڑ رہے اس کو کون دیکھے گا؟ یہاں کے بڑے بگڑ رہے اس کو کون دیکھے گا؟ آج یہ حالات بفضل تعالیٰ سنی جب میری جو سوچ تھی, جو سنی جماعتی اصلاح کی شکل میں, کہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. چاہتے تو ہم بھی کوئی دارالعلوم کھول لیتے اب تک, یتیم خانے کے نام سے خوب چندہ بٹورتے, خوب چندہ لیتے, لیکن اپنے ضمیر نے گوارا نہ کیا. ہم نے دیکھا کیا کرنا ہے, ہم نے دیکھا کہ عورتوں میں جہالت سب سے زیادہ ہے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا, سنی جماعت اسلامی نے مسنمیہ کے نام سے انوار الصالحات, مسنمیہ کے نام پر سب سے پہلا مدرسہ اگر کسی نے کھولا ہے نا تو یہ سنی جماعت اسلامی نے کھولا ہے. یہ بات یہ الگ بات ہے, لوگ بھول جائیں, یہ الگ بات ہے, سمجھے نا. لیکن سب سے پہلے مسنمیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر سب سے پہلے جو خراج پیش کیا ہے وہ سنی جماعت اسلامی نے انوار الصالحات کے نام پر لڑکیوں کا مدرسہ کھولا.